بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا تفسیری خلاصہ پیش خدمت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ تو یہاں پہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر بھی آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سید الانبیاء ہیں، تو سب سے بڑھ کر آپ کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ آپ کو آپ کے درجات جو ہیں وہ سب سے بلند ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی افضل ترین آیت وہ موجود ہے۔ تیسرا پارہ وہ ہے جس میں دو آیتیں بڑی معروف ہیں، ایک افضل ترین آیت اور ایک طویل ترین آیت۔ افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے، اور طویل ترین آیت آیت دین ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اسی طرح اس پارے کے اندر انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بی بی پاک مریم کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں جو آیت الکرسی کا تذکرہ ہے یہ سب سے افضل ترین آیت ہے۔ آیت الکرسی بڑی کمال آیت ہے جو 50 کلمات اور 10 جملوں پہ مشتمل ہے۔ 17 مرتبہ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ صراحتاً جو نام آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام 5 اسماء اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور 4 صفاتی نام ہیں، الحی، القیوم، العلی اور العظیم۔ اور اہل علم اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں انہی میں اسم اعظم ہے۔ تو اس کو پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بہت برکتیں ہیں۔ اس میں 3 خاص چیزیں ہیں جو ملتی ہیں، ایک شفا ہے، اور ایک حفاظت ہے، اور تیسرا رزق ہے۔ جو کثرت کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس سے رزق بھی ملتا ہے، اور اسی طرح اس کو شفا بھی ملتی ہے امراض سے۔ اسی طرح نمرود بن کنعان، اس سے مباحثے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو مردے زندہ کرنے کا منظر وہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے کہا تھا کہ مجھے 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم ملا، تو انہوں نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے گوشت الگ الگ کر کے رکھا، اور پھر وہ چاروں پرندے جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے، ان کا گوشت اکٹھا ہو گیا اور وہ اڑ گئے۔ تو یہ دوبارہ زندہ، وَلَٰكِن لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آپ کا نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی موجود ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام ان کا واقعہ بھی اس میں موجود ہے کہ جب وہ ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی گری ہوئی تھی، تو دیکھا کہ یہ کیسے لوگ زندہ ہوں گے، تو پھر ان پر موت مسلط کر دی گئی۔ 100 سال تک وہ رہے، اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ اگر سورہ البقرہ کو تفصیلاً پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں 5 جگہ پہ احیاء موتیٰ کا تذکرہ ہے۔ مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے روئے باری تعالیٰ کا مقابلہ کیا تھا، اور طاعون سے بچنے کے لیے جو قوم بھاگ کھڑی ہوئی تھی ان کا ذکر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ پوری سورہ البقرہ میں۔ البتہ یہاں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں تیسرے پارے میں، ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا یہاں بہت آسان انداز میں تذکرہ آیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہاں تشبیہ بھی دی گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس کاشتکار کی طرح ہے جو ایک دانہ بوتا ہے تو اس سے 7 بالی اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار ایک دانہ زمین میں بو کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح جو ریاکاری کرتا ہے تو اس کی مذمت ہے۔ وہ بھی کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پہ بوتا ہے جس پہ ہلکی مٹی ہے، اور تیز بارش ہوتی ہے تو مٹی اور بیج بہہ جاتے ہیں، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ریاکاری سے صدقہ و خیرات کرنے کا، نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ریا کو شرک اصغر بھی حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ صدقے کے بعد دل آزاری،
اس سے روکا گیا ہے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے، اور ردی چیز جو ہے وہ رد ہے۔ اچھی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنی چاہیے، اور مخفی صدقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اعلانیہ صدقہ بھی اگر ترغیب کے لیے ہے تو اچھی بات ہے۔ اور حرمت ربا، یہاں پہ اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ سود حرام ہے۔ سود، اس کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے مترادف بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں آخرت میں سود خور کا حال برا ہی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ بری کیفیت میں اٹھایا جائے گا، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں سود کے متبادل جو نظام دیا گیا ہے وہ صدقہ و خیرات کا نظام ہے۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون ہوتا ہے، جبکہ ربا جو ہے، سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں اصل زر سے بھی زیادہ واپس لینے کی ہوس ہوتی ہے۔ صدقہ سے محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقے پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پہ لعنت ہے اور اعلان جنگ ہے۔ تو مالی معاملات وہ بھی یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ دین جو ہے یعنی قرض، تجارت، لین دین، رہن کے احکام یہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب سے جو طویل آئے تھے اس میں یہی موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو موضوعات ہیں ان میں ادھار ہے کہ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ ریٹن جو ایگریمنٹ ہے، یہی آج کی جدید دنیا میں بھی ریٹن ایگریمنٹ اسی کی ویلیو ہے۔ اور ادھار کی یہ قرآن مجید نے سینکڑوں سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد بھی ضرور مقرر کی جائے، اور سفر میں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو تو آپ کسی کے پاس بطور رہن رہ کر قرض بھی لے سکتے ہیں، اس کی بھی یہاں پہ جو سہولت دی گئی ہے۔ اور تجارت جو ہے دست بدست، اس کے لیے تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، عدت، طلاق، اس طرح کے اور بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں جامع دعا بھی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ الہی اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ کرم نوازی بڑی پیاری دعا ہے سورۃ البقرہ کے آخر میں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے جو سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو یہ دو آیتیں ساری رات اس کی کفایت کرتی ہیں۔ اور ہر طرح کے جنات سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے بھی سورۃ البقرہ، اس کا ورد جو ہے گھر میں بہت برکت لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، تو سورہ آل عمران مدنی ہے، 20 رکوع ہیں اس میں اور 200 آیات ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ آل عمران اس کو کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت عمران کا خاندان ہے، اس وجہ سے آل عمران کہا گیا ہے۔ تو حضرت بی بی پاک مریم مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، ان کا تذکرہ چونکہ موجود ہے، تو آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ دو روشن صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے رہا کرو۔ ان کو زہراوین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کو روشن چیزیں، اور شمس و قمر یہ بھی قمرین یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ البقرہ میں یہودیوں کی طرف روح سخن زیادہ ہے، اور سورہ آل عمران میں اصل خطاب جو ہے وہ نصارہ کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہی شروع ہوا ہے۔ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع قسم کی دعائیں بھی موجود ہیں۔ نجران کا ایک عیسائی وفد آیا تھا، اس وقت یہ 80 آیتیں اتری تھیں، اور اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانے کی کوشش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کا جواب بھی آگے آ گیا ہے۔ آیات محکمات کا تذکرہ ہے، اور آیات متشابہات کا بھی۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں فتنہ و فساد ہوتا ہے وہ متشابہات سے اپنی تعویل کے مطابق اپنا ترجمہ تفسیر نکالتے ہیں۔ اہل کتاب کے جرائم بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اور یہاں مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ بنائیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی عیسائی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ 3 بڑے خوبصورت قصے بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک قصہ حضرت بی بی پاک مریم کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور
وہ بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کی والدہ جو حضرت حنا جو ہیں وہ بھی پاک باز خاتون تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا تو بچے کو دانا کھلا رہا تھا وہ پرندہ، تو یہ دیکھ کے دل مچل گیا، اولاد کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا، اور حضرت بی بی پاک مریم پیدا ہوئی۔ تو وہ پریشان ہوئیں کہ میں نے تو بیٹا جو ہے رب کے دین کے لیے وقف کرنا تھا، خدمت بیت المقدس کے لیے، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسا اوقات بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں سے زیادہ، اگر بیٹا ہوتا تو شاید اس درجے کا نہ ہوتا جس درجے کی یہ بیٹی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اس بچی کی کفالت کی، حضرت بی بی پاک مریم کی، اور پھر یہاں پہ حضرت مریم کی کرامت کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ جب وہ بے موسم پھل ان کے پاس دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو پوچھا کہ انا لکی ھذا، قالت یا مریم انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پوچھا کہ یہ بے موسمی پھل، یہ رزق کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو حضرت بی بی پاک مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے، جسے رب چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو کرامت کا یہاں سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو، نیک ہستیوں کو کرامت کی دولت عطا کرتا ہے، نبیوں کو معجزے عطا کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بے موسمی پھل، تو وہ سوچنے لگے کہ میری عمر تو 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، بیوی بھی بوڑھی ہے، تو جو رب بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ بے وقت کی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اولاد کی خواہش کی، دعا کی، تمنا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور طاقت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، وہ انبیاء و صالحین کی جماعت کا فرد ہوگا۔ اور تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ تو حضرت بی بی مریم، ان کی گود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو پیدا کیا، اور بغیر باپ کے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر معجزانہ طریقے پہ ہوئی، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے بچہ پیدا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اور میں پاکیزہ ہوں، تو یہ میری والدہ ہیں، فاشارت الیہ۔ تو والدہ کی طرف جو ہے، والدہ نے جب آپ کی طرف اشارہ کیا تو پھر آپ بولنے لگے، تو یہاں پہ ان کے کلام کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ بھی رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس سے پہلے کچھ معجزات کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو شان عطا کرتا ہے۔ آپ مٹی کا ایک پتلا بناتے تھے، اس میں پھونک مار کے پرندہ بنا کے اڑا دیتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ غیب کی خبریں بھی آپ دیتے تھے، مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں بھی دیتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک بھی کرتے تھے۔ اللہ کے بندے، اللہ اپنے بندوں کو ایسی شان عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جس کو لگا دیں اس کو بھی شفا ہو جاتی ہے، اور ان کے وجود سے جو کپڑا لگ جائے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ غیب کی خبریں بھی بیان کرتے تھے۔ تو اس طرح یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کے قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ نصارہ کا دعویٰ ہے کہ وہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، 3 دن بعد وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پہ چلے گئے۔ جبکہ مرزا قادیانی جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہاں سے آپ جو ہیں قبر سے معاذ اللہ وہ نکل کے پھر آپ کشمیر میں آ گئے وہاں، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ نہیں، یہ سب غلط کہتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آپ کو پورا کریں گے اور پھر اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اس کی تفصیل 6 پارے اس کے شروع میں موجود ہے۔ تو قیامت کے قرب میں آپ واپس آئیں گے آسمانوں سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو جائیں گے، اور پھر ان کی قبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے روضہ انور کے ساتھ بنے گی۔ یا مباہلہ کی بات ہے، جب وہ 60 افراد کا گروہ آیا عیسائیوں کا مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو 14 سردار ان کے بڑے بڑے عیسائی پادری تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مباہلہ کرتے ہیں، جب وہ بات چیت پہ راضی نہ ہوئے اور آپ کی بات نہ مانی، تو مباہلے کے لیے پھر پہلے تیار ہو گئے، لیکن جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آئے تو وہ جو عیسائیوں کا گروہ تھا انہوں نے دیکھ کر کہا ان کے سردار نے کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو روئے زمین پہ ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا، اور پھر وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ اسی طرح یہاں پہ انبیاء کرام کے عہد کی بات کی گئی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ کریم نے یہ پہلا جلسہ کیا تھا، انبیاء کرام کو مدعو کیا، ان کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارا دور ہو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے آئیں تو تم نے اپنے معمولات کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، حضور کی معاملت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ ہو جانا ہے۔ تو کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ سب نے وعدہ کیا۔ تو یہاں پہ اس میثاق کی بات یہاں پہ کی گئی ہے، اور یہاں پہ یہ آیت یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اور یہاں پہ تیسرے پارے کے اختتام میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔